سلام سامعین، پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا چیپٹر 14 پارٹ بی، لاسٹ چیپٹر۔ وہ سب سے آگے دوڑ رہی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ میں ٹارچ نہ ہوتی تو شاید ان میں سے کئی کے ہاتھ منہ ٹوٹتے، کیونکہ ان کے پیروں کے نیچے زمین ناہموار تھی۔ بہت جلد وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے، لیکن نیلم کی رفتار اب اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ حمید نے پلٹ کے دیکھا، اس کے پیچھے صرف قاسم تھا۔ تقریباً 2 فرلانگ دوڑنے کے بعد نیلم رک گئی۔ اس کی ٹارچ کی روشنی اندھیرے میں رینگ رہی تھی۔ وہ رہا، وہ دیکھیے، نیلم کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، شاید سوئچ تلاش کر رہا ہے، جلدی میں سوئچ کا مقام بھول گیا ہے۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی بوڑھا پھر اچھل کر بھاگا۔ فریدی کی ٹامی گن گولیاں اگلنے لگی۔ بوڑھا ابھی تک چٹان کی اوٹ میں تھا اور وہیں سے فائر کرنے لگا۔ فریدی نے ٹامی گن ایک طرف ڈالی اور ریوالور نکال لیا۔ دونوں طرف سے فائر ہوتے رہے۔ حمید کے پاس ریوالور نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش کھڑا تھا۔ دفعتاً نیلم بولی، میں ہی اسے قابو میں لاؤں گی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ ٹھہرو، یہ کیا کرتی ہو؟ فریدی نے کہا۔ ارے ہائے ہائے، قاسم ہکلایا۔ دوسری لمحے میں وہ ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ حمید پہ آ گری۔ حمید نے بڑی پھرتی سے اسے تھام کر سنبھال لیا۔ نیلم، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ گولی کیپٹن، میرے شانے میں گولی لگی ہے۔ حمید، تم اسے دیکھو، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، فریدی نے کہا، اور حمید کے منع کرنے کے باوجود بائیں جانب تاریکی میں رینگ گیا۔ کیپٹن، یقین جانو، نیلم کرائی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ خود ہی آقا بھی ہے اور خود ہی غلام بھی۔ تم نے درجن یہ گفتگو سنی تھی؟ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ نیلم، تم خاموش رہو۔ قاسم، ٹارچ روشن کرو۔ ٹارچ نہیں، وہ برابر گولی چلا رہا ہے، پرواہ مت کرو، میں زخم دیکھوں گا، اسے چلانے دو گولی۔ نیلم، گھبراؤ نہیں، تم ٹارچ روشن مت کرو، ٹھہرو۔ کیپٹن، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں مرنے جا رہی ہوں۔ میں نے ابھی ایک آدمی کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ بابا بدنیت آدمی ہے، پتہ نہیں اس نے جھوٹ بھی کہا تھا یا سچ کہا تھا۔ ہو سکتا ہے درجن نے غصے میں اس کی پرواہ نہ کی ہو اور اس کا جھوٹا الزام اپنے سر سچ میں لے لیا ہو۔ میں نے بہت برا کیا کیپٹن، اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ برا آدمی تھا نیلم، تم اس کی فکر نہ کرو، تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ میں تمہیں حکومت سے انعام دلواؤں گا۔ انعام؟ شاید وہ ہنسی تھی۔ میں گلے میں لعنت کا طوق ڈال کے دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں۔ میں نے بہت برا کیا کیپٹن۔ وہ برا تھا تو میں کہاں کی اچھی تھی؟ میری ساری زندگی کشمکش میں گزر گئی، کبھی اچھا بننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی بھی۔ کیپٹن، میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اچھے دوست بنیں گے، اور تم یہاں ہو موٹے بھیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے میرے بھیا۔ قاسم دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ نہیں، ارے، اس کے ہاتھ حمید کے گالوں پہ رینگ گئے۔ ارے، تم بھی رو رہے ہو؟ ارے، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے لیے رونے والے ہیں۔ مجھے بھیج لو کیپٹن، تم میرے باپ ہو، تم میرے لیے رو رہے ہو، میرے بابا ہو، میری ماں ہو۔ بابا، اوہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ ماں، مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ ماں، بارش یک بیک وہ خاموش ہو گئی۔ نیلم، حمید نے اسے آہستہ سے ہلایا تھا، لیکن نیلم کی آواز نہیں سنی جا سکی۔ حمید نے اسے آہستگی زمین پہ ڈال دیا۔ حمید بھائی، قاسم ہچکیاں لیتا ہوا بولا۔ ختم ہو گئی، حمید نے آہستہ سے کہا۔ قاسم کی ہچکیاں دہاڑوں میں بدل گئیں۔ اس دوران میں فائر ہوتے رہے، لیکن اب ان کا رخ دوسری جانب تھا۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میں تمہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دفعتاً اس نے فریدی کی آواز سنی۔ میں تجھے کسی کیچوے کی طرح مسل دوں گا۔ جواب ملا۔ انہوں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور پھر ایک فائر ہوا۔ پھر فوراً ایک اور چیخ فضا میں ابھری اور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ کرنل، حمید چیخا۔ ہاں، میں بخیریت ہوں، نیچے سے آواز آئی۔ تم ٹارچ لے کے نیچے آؤ۔ حمید نے قاسم کو وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور خود ٹارچ لے کے نشیب میں اترتا چلا گیا۔ فریدی اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ حمید نے ایسا منظر دیکھا جس سے اسے کافی تسکین ہوئی، اور وہ
تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول گیا کہ وہ ابھی نیلم کی لاش کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ بوڑھا ایک چٹان پہ چت پڑا تھا، اس کا جسم سرد ہو گیا تھا، سر میں گولی لگی تھی۔ فریدی اسے چلنے میں دیکھتا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہ قاسم کیوں چنگھاڑ رہا تھا؟ نیلم کیا ہوا اسے؟ فریدی کے لہجے میں اضطراب تھا۔ ختم ہو گئی۔ اوہ! فریدی کے منہ سے اتنا ہی نکلا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اچانک انہوں نے قاسم کی چنگھاڑ سنی، حمید بھائی ابھی دوڑو، زندہ ہے اللہ قسم، ابھی پانی مانگا تھا، زندہ ہے اللہ قسم۔ حمید دوڑا، فریدی بھی دوڑا، لیکن حمید کی طرف بے سدھ ہو کے نہیں۔ نیلم آنکھیں بند کیے کرا رہی تھی۔ میں زخم دیکھوں؟ فریدی اس کے سرہانے بیٹھتا ہوا بولا۔ بائیں شانے سے خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں زخم دیکھا اور کہا، گولی شانے کی کھال ادھیڑتی ہوئی دوسری طرف نکلی ہے، یہ دراصل بے ہوش ہو گئی تھی، ہڈی محفوظ ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی پشت پر آگ کی لپٹیں دیکھیں۔ آگ اتنی بلند تھی کہ دور تک کے علاقے نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی دھماکہ نہیں سنا تھا۔ آگ یقینی طور پہ انہی غاروں سے نکل رہی تھی جن میں سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک خطرناک مجرم کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی۔ مگر آخر یہ ہوا کیسے تھا؟ انہوں نے شاید ڈائنامائٹ استعمال کیے تھے۔ یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پتھروں میں آگ لگ گئی ہو۔ حمید نے نیلم کو پشت پہ ڈالا اور یہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ فریدی کے خیال کے مطابق وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ اس کا خیال غلط نہیں تھا، وہ چشمے تک پہنچ گئے۔ فریدی نے نیلم کا زخم صاف کر کے ڈریسنگ کر دی۔ نیلم کو ہوش آ گیا تھا۔ جب اسے ساری سچویشن معلوم ہوئی تو اس نے مسکرا کے کہا، میں اب بھی آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے وہ جگہ معلوم ہے جہاں اس کے دونوں ہیلی کاپٹرز چھپائے گئے تھے۔ بھائی مانتا ہوں تم واقعی ایک دلیر لڑکی ہو۔ فریدی نے کہا، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹیکم گڑھ پہنچے۔ اپنے ساتھ وہ رانا کی لاش لائے تھے۔ فریدی نے لاکھ چاہا کہ اس حادثے کی خبر مشہور نہ ہو، لیکن یہ خبر تو پہلے ہی جنگل کی آگ کی طرح ٹیکم گڑھ میں پھیل چکی تھی۔ فوجیوں نے اس علاقے میں چھاپا مارا جہاں یہ حادثات ہوئے تھے، لیکن چیختے ہوئے پتھروں کے ڈھیروں کے علاوہ وہاں کچھ نہ ملا۔ ہرمین تو رانا ہی کی گولی کا شکار ہوا تھا، اور رانا کے ساتھی غالباً فریدی کے ساتھی نکل بھاگے تھے، جنہیں گرفتار کر لینا تو اب مشکل نہیں تھا۔ لیکن ہرمین کے 25 ساتھی، ان کا کیا بنا؟ کیا وہ نکل گئے ہوں گے یا انہی غاروں میں دب کے ہلاک ہو گئے تھے جن کی تخلیق خود انہوں نے کی تھی؟ فریدی کا یہ کارنامہ ہر بشر کی زبان پر تھا، لیکن حقائق کا علم کسی کو ابھی تک نہیں ہو سکا تھا۔ رانا کی داستان اسی کے قول کے مطابق گویا سچ مچ انہی غاروں میں دفن ہو گئی تھی۔ رانا کی داستان حکومت نے نہ پھیلنے دی۔ مقصد غالباً یہی تھا کہ لوگوں میں رہنماؤں کی طرف سے بددلی نہ پیدا ہو پائے۔ نیلم ہسپتال میں داخل کر دی گئی تھی۔ فریدی کو فرصت ملنے پر حمید نے سوالات شروع کر دیے۔ کئی باتیں اس کی سمجھ میں نہ آئی تھیں۔ فریدی سب سے اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، اس ویرانے میں ہم صرف ہم ہی 3 تھے۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میری بلیک فورس وہاں کام کر رہی تھی۔ تو آپ نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے حملے کا حکم کسے دیا تھا؟ اوہ، میں جانتا تھا کہ حملہ آوروں کے پاس ٹرانسمیٹر ضرور ہوں گے، اور یہ حقیقت تھی۔ اگر وہ میرے ڈاج میں نہ ہوتے تو نقشہ دوسرا ہوتا۔ انہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا تھا۔ میرے اس ڈاج نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور وہ صندوق جو ہرمین نے بھیجا تھا نا، وہ دراصل الیکٹرک کی بھٹی تھا۔ وہیں جا کے رک جاتا اور لاش 15 منٹ کے بعد راکھ ہو کے ڈھیر میں بدل جاتی۔ ویسے اس بھٹی نما صندوق کا مصرف دوسرا تھا، وہ دھاتوں کو پگھلانے کے بھی کام میں لائی جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا اس آدمی کو پہلی بار دیکھا تھا، یقینی طور پہ کوئی خاص مسئلہ درپیش ہوگا۔ وہ سب برے آدمی ایک ہی کمرے میں اکٹھا تھے جہاں سے صندوق روانہ کیا گیا تھا۔ بس میں نے درجن کی لاش وہاں سے نکالی جب وہ وہاں پہ پہنچا اور دوسری طرف ڈال دی، اور خود میں صندوق میں لیٹ گیا تھا۔ مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اس کیس کا ہیرو میں ہوں یا آپ ہیں، کہ اگر نیلم نہ ہوتی تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ ہیرو؟ فریدی بولا، ہیرو تو دراصل قاسم ہے۔ اگر اس نے نیلم کی زندگی کی اطلاع نہ دی ہوتی تو اس وقت تمہارے چہرے پہ تو پھٹکار برس رہی ہوتی۔ اوہ، مگر اب اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ وہ تو قطعی بے سہارا ہے۔ کیوں؟ کیا تم اس کی ماں نہیں ہو، اس کے بابا نہیں ہو؟ قاسم اس واقعے کا تذکرہ کرتے وقت بری طرح ہنس رہا تھا۔ قاسم؟ حمید ہنس پڑا، اس نے تو کمال کر دیا، بالکل اسی طرح رو رہا تھا جیسے کوئی بیوہ اپنی اکلوتی بچی کی لاش پہ بیان کر رہی ہو۔ میں سن رہا ہوں۔
راہداری سے قاسم کی آواز آئی، ابے تو خود بیوہ کی بچی پہ بین بجا رہے تھے، سانپ نچا رہے تھے، سپیرے سالے نہیں تو۔ حمید کے قہقہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ طوفان کا اغوا یہاں پہ ختم ہوا۔ آپ کی فیڈ بیک کیا ہے اس ناول کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کرائم تھرلر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور اگر آپ کو کچھ بھی پسند آتا ہے تو لائک ضرور کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن لائک نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں اتنی کنجوسی ہے۔ شیئر ضرور کریں، شکریہ۔